بلند اللہ جی ساتھ والے حسینیوں میں ملتا ہے حال ابھی انشاءاللہ سب کو پتہ ہی ہے. ایک صدروں کا 4 حکم ہے. میرے بھائی مبشر نے حکم کیا تھا 2 دن سے تو نہیں پڑھ سکا. ایک اہل سنت والجماعت کے شاعر گزرے ہیں محمد علی جوہر صاحب. انہوں نے 2 مصرے کہے ہیں جو شیعہ سنی خطبہ نے بڑی پذیرائی ملی ہے. قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ایک ماتمی نے اس کے جواب میں چند مصرے کہے میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. جتنا ظرف و خیرات اتنی ملتی ہے. یہ شعر ذہن میں رہے. قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ماتمی نے قلم اٹھایا. ماتمی جواب میں لکھتا ہے خوشبوئے خلد دب گئی خاک شفا کے بعد. خوشبوئے خلد دب گئی خاک شفا کے بعد. جنت کا نام آنے لگا پھر کربلا کے بعد. جنت کا نام آنے لگا پھر کربلا کے بعد. ہوتا حسین دنیا میں گر کوئی دوسرا پھر کربلا بھی ہوتی اس کربلا کے بعد. پھر کربلا بھی ہوتی اس کربلا کے بعد. صبر خلیل، ہمت ایوب، تذکرہ یعقوب، یہ سب تذکرے ہیں پر ذکر شاہ کربلا کے بعد. یہ سب تذکرے ہیں پر ذکر شاہ کربلا کے بعد. یہ سب تذکرے ہیں پر ذکر شاہ کربلا کے بعد. از خود غلط کہا ہے حضرت جوہر نے یہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اٹھے قبر سے تسلیم یہ روح جوہر کرے اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا. قبلہ یہاں پہ بابا بلند صلوات. ہمارے دیگر بابا بلند صلوات. تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں. یہ جگہ خالی ہے. تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں جتنا ممکن ہے. تھوڑا تھوڑا آپ بھی آگے تشریف لیں ممبر کے قریب ہو جائیں تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کو پریشانی کا سامنا نہ ہو. اور بھائی تھوڑا تھوڑا جتنا بلا بس کے ماننے والوں کا فاصلہ اچھا نہیں لگتا جتنا ممکن ہے مہربانی کر کے سلوات پڑھیں. بابا سے بولا اللہم صلی اللہ محمد آل محمد وجہ فرج آل محمد. اب میں بغیر کوئی لفظ ضائع کیے نہایت ادب سے ملتمس ہوں خطیب علیہ عمران مفسر تاریخ اسلام جناب عزت امام سید سمر حیدر زیدی صاحب سے کہ وہ رونق افروز ممبر اور اپنے بیان اعلیٰ سے مومنین کو مستفید کرے. کسی تو سلامتی کے لیے بابا سے بلند صلوات. رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم لا نبغى ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له إلى ذلك. اللهم لنا الصحابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وطابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وخطابه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وعلى إبراهيم وعلى عمران على العالمين صلوات اذان کرام قدر برادران ملت شیعان سرکار حیدر کرار غلامان اطرت اطہار عزیزان مظلوم کربلا ماتمداران سرکار سید الشہداء مسلسل قرآن اور آل عمران کے عنوان سے اس گفتگو آپ کی خدمت میں پہلی محرم سے اس متبرک و معظم و مکرم اللہ خانے میں ہو رہی ہے. اس کی آج یہ نویں تقریر ہے. آج بہت زیادہ فضائل کا نہ موقع ہے اور نہ محل، مگر کربلا کی قربانی ولایت علی کے تحفظ کے لیے تھی، لہذا ہمارا ملی اور قومی فریضہ بنتا ہے کہ ہم آل محمد کے فضائل کو اسی طرح سنیں جتنی دیر بھی سنیں جو سننے کا حق ہے. فضائل کے بعد مسائل اسی لیے پڑھے جاتے ہیں کہ دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ کیسی ہستیاں تھیں اور ان کے ساتھ کیا ظلم ہوا. کائنات جن کے اختیار میں ہو وہ اللہ کی رضا اور مرضی کے خاطر اپنے اختیار کو نہ استعمال کریں، اسی کو صبر کہتے ہیں. صبر اسے نہیں کہتے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہم خاموش ہو گئے، وہ صبر نہیں. صبر کہتے ہیں جہاں اختیار ہو اور اس اختیار کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دیا. میرا خیال یہ ہے کہ بہت سے افراد جو اندر خانے میں آنا چاہتے ہیں، جگہ ہے، آپ حضرات ادھر سے ادھر اگر آ جائیں، یعنی میرے دائیں طرف تو ادھر بھی جگہ ہے، ادھر آ سکتے ہیں. ایک بلند ترین صلوات اور بھیجے محمد ایک صلوات اور بھیجے محمد تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. جگہ تھوڑا آگے پڑھیں گے تو جو لوگ بعد میں آئیں گے انہیں زحمت نہیں ہوگی.
تھوڑا سا لگے ہے. آغا خانے میں جگہ جتنی ہے اتنی ہے، مگر اگر مومنین کے دل میں جگہ ہے تو وہ ایک مومن کو جگہ دے سکتے. ایک صلوات بھیجو محمد والے محمد. کیا مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ جوش ملی آبادی صاحب نے 4 سطریں لکھی ہیں کہ کیا مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ چرخے نائے بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر کو پکارے گی ہمارے. میسم مجاز لوگ گھروں سے نکل پڑے، میسم مجاز لوگ گھروں سے نکل پڑے، آبد کی بیڑیوں کی یہاں تک صدا گئی. میسم مجاز لوگ گھروں سے نکل پڑے، آبد کی بیڑیوں کی یہاں تک صدا گئی. خیموں کی آگ بجھ گئی کچھ دیر میں، مگر ہر دور کے یزید کا چہرہ جلا گئی. جو میں نے کل وعدہ کیا، سرکار باب الحوائج کا خطبہ آپ نے مستقل سنا. جو کل وعدہ کیا ہے اسے بس پورا کرنا ہے. اس کے بعد مصاحب ہوگا کہ میں نے کل جو کہا کہ سرکار ابو طالب نے جو خطبہ دیا سرکار رسالت مآب کے عقد کے موقع پر، اس میں الحمد کا لفظ استعمال کیا. اور یہ کمال ابو طالب تھا کہ ابو طالب نے اس لفظ کو سب سے پہلے اپنی زبان مبارک پر جاری کیا. تو اللہ نے ابو طالب سے یہ کہا کہ ابو طالب تیرا یہ احسان مجھ پر ہے، تیری زبان سے جو یہ لفظ نکلا ہے تو ہم اس سے آیت نہیں بنائیں گے بلکہ پورا سورہ بنائیں گے. کیسی ہستی تھی سرکار ابو طالب کی، اسے کوئی کیا سمجھے اور کہاں تک عرفان حاصل کیا جا سکتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ مولا کائنات کی تاکید ہے کہ میرے بابا کے کلام کو پڑھو، میرے بابا کے اشعار کو پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، انہیں حفظ کراؤ، کیونکہ توحید کا عرفان میرے بابا کے اشعار میں ہے، بے پناہ علم میرے بابا کے اشعار میں ہے. جو کچھ بھی تمہیں حاصل کرنا ہے تقوی کے لحاظ سے میرے بابا کے اشعار میں ہے. اور اگر آپ زیادہ تر سرکار ابو طالب کے قصائد کو دیکھیں گے، دیوان ابو طالب کو اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی آپ پر، اور یہ بات روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ ابو طالب کا دیوان دیوان نہیں ہے بلکہ مدح رسالت کا قرآن ہے. آج مسلمان نعت پڑھتا ہے، جھوم جھوم کے نعت پڑھتا ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول اللہ صلی اللہ، یا نبی صلی اللہ، یہ جھوم جھوم کے نعت پڑھی جاتی ہے. تاریخ اسلام کا سب سے پہلا نعت گو شاعر ہے ابو طالب. یہ احسان کم ہے مسلمانوں ابو طالب کا تم پر کہ اگر ابو طالب کے اشعار نہ ہوتے تو تمہیں زندگی بھر مصطفیٰ پہ نعت کہنے کا سلیقہ نہ آتا. ادب میں ایک صنف ہے جس کی ایجاد کی ہے سرکار ابو طالب نے. یہ نعت میرا خیال ہے کہ اب جگہ کافی ہو چکی ہے. جو افراد باہر بیٹھے ہوئے ہیں بیوی ان کو جزا دیں گی. یقیناً موسم گرم ہے مگر آپ جیسے نماز سے سن رہے ہیں، مولا آپ کو ان مجالس میں حاضری کا بہترین اجر عطا فرمائے. عزیزوں پوری توجہ رکھیے گا، میں ایک منزل تک آپ کو لانا چاہتا ہوں. سرکار ابو طالب نے وہ خطبہ دیا، اس میں الحمدللہ. اب اتنے دنوں سے میں اس بات پر زور کیوں دے رہا ہوں؟ یہ بات کو آپ مختلف خطبہ سے سنتے رہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں. میں جو آپ کو آج بات بتانے لگا وہ مولا کا کرم ہوا تو آپ سالہ سال یاد رکھیے. سرکار ابو طالب نے قرآن کے نازل ہونے کے پہلے صرف ایک بار الحمد نہیں کہا. یہ تو تاریخ میں مشہور ہو گیا.
کہ سرکار ابو طالب نے رسول خدا کا عہد جب شہزادی سے پڑھا، شہزادی ملکۃ العرب سلام اللہ علیہا سے، تو انہوں نے الحمد کا لفظ استعمال کیا. مگر سرکار ابو طالب نے جب اپنا بھی عہد پڑھا بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، تو آپ کو وہاں صلوات بھیجنا. یہاں پر ایک بات بہت قابل غور ہے، بالکل باریک سی بات، بالکل باریک سی بات. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سرکار ابو طالب نے جب اپنا عہد پڑھا تو اس وقت حضرت عبد المطلب موجود ہیں، اور حفظ مراتب کا خیال رکھتے ہوئے، کیونکہ یہاں کسی خاندان میں تہذیب ہوتی ہے، بیٹا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے باپ سے بڑا نہیں ہو سکتا، باپ باپ ہوتا ہے. یہ نوجوانوں کو جانتے ہیں، باپ باپ ہوتا ہے. معصوم کے فرمانے تمہیں جتنی بھی اچھائیاں پائی جاتی ہیں ان کی بنیاد تمہارے باپ ہے، ان کی بنیاد جو ہے تمہارے باپ ہے. تو باپ باپ ہوتا. تو یہ خاندان تہذیب تمدن سویلائزیشن کا خاندان. تو کیونکہ خود سرکار ابو طالب کی اپنی عظمت مسلم ہے، مگر حضرت عبد المطلب سے کہہ رہے پاپا آپ پڑھاتے ہو، مگر حضرت عبد المطلب مستقبل شناس نگاہیں رکھتے تھے، مستقبل شناس نگاہیں رکھتے تھے. لہذا حضرت عبد المطلب نے کچھ فیوچر دیکھا، کچھ مستقبل دیکھا، اور کہا نہیں بیٹے اب آپ ہی پڑھیں، اب آپ ہی پڑھیں. تو سرکار ابو طالب نے یہاں تو آپ الحمدللہ الذی سن کر کے حیران ہو جاتے ہیں. یہاں تو قیامت ہے کہ ابھی رسول خدا دنیا میں بھی نہیں آئے، اور سرکار ابو طالب کا عہد ہو رہا بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا سے. اور سرکار ابو طالب کہتے ہیں تاریخ تبری پورے چیلنج و ذمہ داری کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. یہ علمی موضوعات ہوتے ہیں، ان کو محسوس کیا کیجیے. کوئی خطیب آ کر کے اگر کوئی اپنی ریسرچ اور تحقیق آپ کو بیان کر رہا ہو تو اس پر بھی داد دیا کیجیے. نکتے تو ہم آگے لگائیں گے. الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں قرآن کے نازل ہونے کے 35 سال پہلے، یعنی کہ سرکار رسالت نام پہ دنیا میں نہیں آئے، تب کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. خالی اتنے ہی پورا خطبہ سنا دیتا ہوں آپ کو بڑی تیزی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ورب العرش العظیم والمقام الکریم والمشعر الحکیم الذی اصطفانا علاما وصالحا وعرفا خلقا وقامتا. سرکار ابو طالب کہتے ہیں کہ ساری تعریفیں ہو اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، جو مشعر الحکیم کا مالک ہے، جو صاحب کریم ہے، جو کریم ہے، جو عزتوں والا ہے، جو رحمتوں والا ہے. اور اس کی ہم کتنی کریں کہ اس نے ہمیں چن لیا، ہمیں مختص کیا، ہمیں برگزیدہ کیا، ہمارا انتخاب کیا، اور ہم اس کی تقسیم پر راضی ہو گئے کہ اس نے ہمارے دشمنوں کو دولت دے دی، ہمیں علم سے مالا مال کر دیا. اللہ اکبر. اور آپ اس کو اپنے لوہے دل کو نقش کر لیں گے. الحمدللہ رب العالمین. کب؟ جب اپنا آپ پڑھ رہے ہیں، جب اپنا آپ پڑھ رہے ہیں. سرکار عبد المطلب کہہ رہے ہیں یعنی قرآن کے نازل ہونے کے پہلے سرکار ابو طالب نے، محسن اسلام نے، میرے جملے کی گہرائی کو محسوس کیجئے، قرآن کے نازل ہونے کے پہلے سرکار ابو طالب نے 2 بار الحمد کہا. بھائی آپ کے خاموشی کو بھی سلام. آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو میں حیران ہو جاتا ہوں. نعرہ حیدری
سے 2 بار الحمد نکلا. اللہ نے کہا ابو طالب تم محسن حقیقی ہو. ابو طالب تمہارا یہ احسان مجھ پر رہا. تم نے قرآن کے نازل ہونے کے پہلے 2 بار الحمد کہا ہے. میں بھی قسم کھاتا ہوں اپنے جاہ و جلال کی کہ میں بھی اس کا سورہ بناؤں گا اور اسے 1 بار نازل نہیں کروں گا بلکہ 2 بار نازل کروں گا. انہیں میرے طرف سے کہا ہے جو نہیں پہنچے پریشان نہ ہوئے بھائی میں یہاں کس لیے بیٹھا ہوں. میں آپ کو ایسے تشنا چھوڑی نہیں چھوڑ دوں گا. 2 بار یعنی قرآن کا ہر سورہ آپ جا کے پڑھیے علماء سے پوچھیے معصومین کی تفسیر دیکھیے. قرآن کا ہر سورہ 1 بار نازل ہوا مگر سورہ الحمد کو سبع مثانی کہتے ہیں یعنی 7 آیتیں جو 2 بار نازل ہوئی. قرآن کا ہر سورہ 1 بار نازل ہوا. سورہ الحمد 2 بار نازل ہوا. 1 بار مکے میں 1 بار مدینے میں 2 بار ہے لکھا ہوا قرآن میں 1 بار مگر نازل 2 بار ہوا. اس لیے اسے سبع مثانی کہتے ہیں. 1 بار مکے میں نازل ہوا 1 بار مدینے میں نازل ہوا. 7 آیتیں جو 2 بار نازل ہوئی. 7 آیتیں جو 2 بار نازل ہوئی. 7 آیتیں جو 2 بار نازل ہوئی. کوئی لوگوں کی بڑی باتیں ہیں خبر ہے نا جیسا چھوٹا آدمی کیا جانے کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے مگر اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کو 7 کو 14 کرنا تھا. یوں تو ماشاءاللہ آپ سب متوجہ ہیں مگر ابھی جو بات آنے والی ہے اگر آپ نے اپنے دل میں اتار دی تو میرے ماں باپ کے حق میں دعا کر دیجیے گا. جو جملہ آنے والا کہ ابو طالب تیرا یہ احسان مجھ پر رہا. تو نے الحمد 2 بار کہا ہے ہم اس کا سورہ بھی بنائیں گے. تو نے 2 بار کہا ہے لہذا 2 بار نازل بھی کریں گے. نہیں خالی اتنا ہی نہیں ہے قیامت تک ہر مسلمان کی گردن پکڑ کر اسے نماز میں مصلی پر واجب نماز میں اگر یہ سورہ 2 بار نہ پڑھوایا بولا سلامت رکھے. میرے پاس باتیں بہت سی تھی. موقع ملا تو 11 محرم کو آپ سے گفتگو کر دوں گا. ارے بہت تیزی سے مجھے اپنی منزل کی طرف جانا. 2 بار نازل بھی کیا 2 بار نماز میں واجب کریں گے کہ اس سورہ کو پڑھ جائیے تاکہ پوچھئے نا چاہے ادھر کے علماء عامہ کے ہو یا خاصہ کے ہو ادھر کے ہو یا ادھر کے ہو کسی سے بھی پوچھئے آپ جا کے کوئی سی نماز ہوگی 2 رکعت میں پڑھنا واجب ہے سورہ الحمد. کئی 5 وقت کی نماز ہے فجر کی نماز 2 ہی رکعت ہے دونوں میں پڑھنا ہے. ظہر کی رکعت 2 میں پڑھنا ہے 2 میں آپ کا اختیار ہے. سورہ الحمد پڑھیں یا تسبیحات انواع پڑھیں. الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر. حالانکہ کمال اس میں بھی ہے کہ اس میں بھی الحمد پڑھنا پڑتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں اس میں بھی پہلے نہ پڑھنا. سورہ الحمد 2 بار واجب ہے. عصر کی نماز دیکھیں ماشاءاللہ باہر دیکھیے آپ کیا داد ہو رہی ہے بھائی. سبحان اللہ.
में आपका अख्तियार। ऐसा की 4 रकअत 2 में पढ़ना है, 2 में आपका अख्तियार। कैसा फंसाया अल्लाह ने कि जब आओगे मुसल्ले पर और अलहम्द पढ़ोगे तो सोचना जरूर किसने कहा, कब कहा। यानी अल्लाह ने अली के बाबा के जिक्र को, अली के बाबा की फिक्र को, अली के बाबा के जिक्र को अपने जिक्र में शरीक कर लिया कि याद करो कि वो मौसम हकीकी कौन है, किसने अलहम्द कहा, कब कहा, क्यों कहा, कब कहा, क्यों कहा। तो 2 बार अलहम्द है कुरान में, नाज़िल 2 बार हुआ, सबे मसाली 2 बार पढ़ना। अच्छा ये अलहम्द की बात हो गई। मैं एक जुमला कहूँ, शायद जो अब तक पहुंच सका हो उसके लिए जुमला होगा। पढ़िए जाके तारीख है, अरबहुल मतालिब उठाइए, उलुल मतालिब भी असबात ईमान अबू तालिब उठाइए, अबू तालिब मोमिन कुरैश उठाइए, अबू सालेह कश्मीर तिरमिज़ी सुन्नी हनफी की किताब मराकिब मुर्तज़वी उठा लीजिए, या आप मुफ्ती आज़म कुस्तुनिया सुन्नी हनफी अल्लामा क़ज़वीनी की या नबीउल मुक़द्दस उठा लीजिए। कोई भी किताब उठाइए, उसमें अगर ये ना मिले कि मोहम्मद नाम सबसे पहले अबू तालिब की ज़बान पर आया, मोहम्मद नाम किसने रखा, अबू तालिब ने रखा। हर नबी ने सरकार को आलम की बशारत दी, मगर किसी ने अहमद कहा, किसी ने मुबश्शिर कहा, किसी ने शाहिद कहा, किसी ने नज़ीर कहा। हज़रत ईसा ने अहमद कह के बशारत की है, मगर ये मोहम्मद नाम सबसे पहले जमीन पर अबू तालिब ने लिया। अल्लाह ने कैसा मुसलमान को शिकंजे में जकड़ लिया। बहुत हसद है अबू तालिब से, बहुत हसद है अबू तालिब से। देखता हूँ कैसे पढ़ते हो नमाज, कैसे लेते हो नमाज, कैसे पढ़ते हो नमाज, कैसे लेते हो हज़ार। तुम्हें हसद है अबू तालिब से तो ठीक है, कोई और नाम ले लो अज़ान में, कह दो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कह सकते हो। यानी नाम वही लेना पड़ेगा जो अबू तालिब ने रखा। क्या सोचेगा, नाम वही लेना पड़ेगा जो अबू तालिब ने रखा। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह। मुझे कहने दीजिए, अल्लाह ने क़यामत तक मुसलमान को जकड़ के रख दिया। अबू तालिब के एहसान के दायरे में कि नमाज में सूरा वो पढ़ो जो अबू तालिब ने पढ़ा, अज़ान में नाम बोलो जो अबू तालिब। क्या करूं, 1 2 3 4 मजलिसों का मौजूद नहीं है ये। 50 मजलिसें मुझे आप ये कहिए कि समर हैदर सिर्फ इस मौजू को पढ़ो। क्या अबू मौला आप कैसा नाम करते हो, महसूस कर रहे हैं साहिबान नजर मैं पहले दिन से देख रहा हूँ। इतना तो आपकी तकरीर हिंदुस्तान में जा, वहां बंबई से मेरे पास लोगों ने कहा फोन करके कि मजमा बहुत खूबसूरत है मौलाना, बहुत अच्छा मजमा। जब मजमा चलता तो खतीब को भी जवाहरात को लुटाने में बखल नहीं होता। हाँ, बखल नहीं होता। आप तो 50 मजलिसें गई। वली नजर का सदका मैं उन्वान यही रखूंगा, अबू तालिब के अशआर और कुरान। अबू तालिब के अशआर और कहां तक अशआर अबू तालिब के लाऊं, समेट रहा हूं मौजू। दुआओं में याद रखना, या अली या अली। सोचिएगा मिंबर पर कोई आया था और इस तरीके से भी गुफ्तगू करके चला गया, अलहम्द कहा। अब मेरा सवाल है पूरे मजमे से, तरतीब के हिसाब से कुरान मजीद का पहला सूरा कौन सा है? बोल दिया करे भाई, आप पढ़ी लिखी कौन है, दूसरे के बुढ़ों को अल्लाह नहीं मालूम, हमारी कौम के बच्चे को मालूम होता है। ये बच्चे अल्लाह का सदका है भाई। तरतीब के हिसाब से कुरान मजीद का पहला सूरा सूरा अलहम्द, इसके बहुत से नाम है, सूरा फातिहा, सूरा शाफी। यानी अगर इसे पढ़ के और गिलास पर दम करके
اور کسی مریض کو دیا جائے تو اسے شفا ہوتی ہے۔ یہ ہے ابو طالب کی زبان کی تاثیر۔ ایک جملہ میں نے سوچا نہیں تھا مگر آ گیا اور منبر کی عطا ہے کہ جس کے دادا میں یہ کمال ہو کہ جو لفظ نکل جائے اس سے شفا تقسیم ہوتی ہے، اسی کا پوتا صاحب خاک شفا کہلاتا ہے۔ اور ترتیب کے حساب سے قرآن مجید کا آخری سورہ ہے سورہ والناس۔ اکثر ہم دوران خطابت رزم میں کہتے ہیں نا کہ الحم کے الف سے لے کے والناس کا سین تک کہتے ہیں نا، تو پہلا سورہ سورہ الحم، آخری سورہ سورہ والناس، بیچ میں ہو جو جتنے سورہ اس میں بھی ابو طالب کے کلام کی تجلی ہے، مگر ابھی میرا موضوع نہیں، میں کیا سمجھتا ہے مجھے مکہ کی سرزمین پر علی کا بابا کھڑا ہوا تو بات کا مجمع ہے، ایک مرتبہ اب اس سے بڑا کوئی موحد ہوگا تاریخ میں، تو مجھے ابو طالب سے بڑا کوئی موحد نظر ہی نہیں آتا سوائے معصومین کے، کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بت پرست کھڑے ہوئے لات و منات و عزا کے ماننے والے جن کے بچوں نے آگے چل کے ایمرجنسی میں کلمہ پڑھ لیا۔ بھیا ہم چھکے کے مسلمان نہیں ہیں، خاندان کا آل عمران کا، ہم جھٹکے کے مسلمان نہیں ہیں۔ ایمرجنسی میں ہمارے بزرگوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اچھا اب کھڑے ہو کے سرکار مطالب کیا کہہ رہے؟ ملک الناس لیسا لہو شریک، وہ اللہ لوگوں کا مالک ہے اور لا شریک ہے، لیسا لہو شریک۔ اب اس سے بڑی کوئی توحید ہوگی؟ قرآن کے نازل ہونے کے پہلے علی کا بابا کہہ رہا ہے ملک الناس، ملک الناس، ملک الناس، اور سورہ والناس، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، ملک الناس۔ یعنی پتہ چلا الحمد ابو طالب نے کہا، الحمد قرآن میں موجود، ملک الناس ابو طالب نے کہا، ملک الناس بھی قرآن میں موجود۔ وہ قرآن کا پہلا سورہ، یہ قرآن کا آخری سورہ، تو پھر مجھے کہنے دو کہ قرآن کی ابتدا کو بھی ابو طالب کہتے ہیں، قرآن کی ابتدا، موضوع مکمل ہوا، قرآن کی انتہا بھی ابو طالب۔ ایسے نہیں کہہ رہے الحمدللہ الذی جعل لنا من ذریۃ ابراہیم، ہم نے اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت قرار دیا۔ نبی کی ایک حدیث ہے، بشجرہ سنیے، دو باتیں اور اختتام ہے۔ نبی کی ایک حدیث ہے انا والی، اور یہ حدیث بھی حضرت جابر بن
اللہ انصاری سے نبی بیان کرتے ہیں انا ولی من نور واحد، میں ولی ایک نور سے ہے. حضرت آدم سے لے کے حضرت ابراہیم تک یہ نور واحد برگزیدہ پیشانیوں میں کیا قصیدہ پڑھا قسم خدا کے قرآن میں. قرآن اپنے مقاصد و مطالب کے ترجمان کو مخاطب کر کے اللہ کہہ رہا وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، میرے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارا نور ساجدین کی پیشانیوں سے منتقل ہو رہا. یعنی پیغمبر کے آباء و اجداد ساجدین میں سے، سجدہ انتہائی عبادت کو کہتے ہیں. یعنی عبادت کی آخری منزل پر جو ہستیاں فائز ہیں اللہ نے ان کی پیشانی میں سرکار رسالت آپ کے نور کو رکھا. انا ولی من نور اللہ. کہاں تک آیا؟ حضرت ابراہیم. اب حضرت ابراہیم کے بعد یہ نور کہاں گئے؟ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل اور حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ میں کی نسل میں 70,000 سے زیادہ انبیاء آئے جنہیں انبیاء بنی اسرائیل کہا جاتا، اور وہ سلسلہ منتہا ہوا ہے حضرت عیسیٰ پر. یہ نور واحد حضرت عیسیٰ کی پیشانی میں نہیں گئے، یہ نور واحد آیا اسماعیل کی پیشانی میں. سرکار ابو طالب کی مستقبل شناس میں دیکھیے، ذریت ابراہیم کہہ کے رکے نہیں، کہا وَأَرْضَا اسماعیل، اور ہم کو اسماعیل کی نسل قرار دیا. یعنی پورے مکے میں اعلان ابو طالب ہو رہا ہے، کیا نور واحد سفر کر رہا ہے. اب سنیے ابراہیم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی سے یہ نور واحد حضرت اسماعیل کی پیشانی میں آیا. حضرت اسماعیل کی پیشانی سے حضرت کیدار کی پیشانی میں آیا. کیدار سے نب کی پیشانی میں آیا. نب سے سلامان کی پیشانی میں آیا. سلامان سے الیسا کی پیشانی میں آیا. الیسا سے ہمیسا کی پیشانی میں آیا. ہمیسا سے اوت کی پیشانی میں آیا. اوت سے عدنان کی پیشانی میں آیا. عدنان سے مدر کی پیشانی میں آیا. مدر سے الیاس کی پیشانی میں آیا. الیاس سے حزیمہ کی پیشانی میں آیا. حزیمہ سے مدرکہ کی پیشانی میں آیا. مدرکہ سے کنالہ کی پیشانی میں آیا. کنالہ سے مالک کی پیشانی میں، یہ سب اولیاء اللہ ہے. مالک کی پیشانی میں آیا. مالک سے فہر کی پیشانی میں آیا. فہر سے غالب کی پیشانی میں آیا. غالب سے لوی کی پیشانی میں آیا. لوی سے مرہ کی پیشانی میں آیا. مرہ سے ابی کی پیشانی میں آیا. ابی سے کعب کی پیشانی میں آیا. کعب سے عبد مناف کی پیشانی میں آیا. عبد مناف سے یہ نور ہاشم کی پیشانی میں آیا. ہاشم سے کلاب کی پیشانی میں، کلاب سے قصی کی پیشانی میں، قصی سے ہاشم کی پیشانی میں، ہاشم سے عبد المطلب کی پیشانی میں، عبد المطلب کی پیشانی تک آخری آدمی تک یہ نور واحد رہا. یہاں سے اللہ کو منظور ہوا کہ اس نور کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیا جائے. دیکھیے میں نے پہلے نہیں کہا کہ میرے حافظہ کا کوئی کمال نہیں، ان کے ترکیب ہے. عبد المطلب تک کی پیشانی میں آیا. ہم نے کوئی نام چھوڑا نہیں، اس لیے کہ ہم شجرہ چھپاتے نہیں ہیں. ہم جنہیں مانتے ہیں دامن وقت کی غربت میرے من پہ نظر ہے. ایک اہم اعلان بھی کرنا ہے فضائل کے اختتام پر. سنیے یہ نور سرکار عبد المطلب کی پیشانی میں ہے. وہاں سے قدرت کو منظور ہوا کہ نور کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیا جائے. لہذا ایک حصہ نور کا حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا. ایک حصہ نور کا حضرت ابو طالب کی پیشانی میں آیا. ارے قوت کی سرزمین پر رہنے والے مومنین، میں جملہ لے رہا ہوں، مرضی ہے جیسے چاہے ویسے سن لینا. جو نور عبداللہ کی پیشانی میں آیا اس پر نبوت کی انتہا ہوئی.
طالب کی اولاد ہے، یہ بڑا نام ابو طالب کی نسل ہے، یہ ابو طالب کے پوتے ہیں۔ اللہ نے بھی کہا میرے حبیب تیرے دین پر دو ہستیوں کے احسان ہیں، ایک ابو طالب ایک خدیجہ، انہی دو ہستیوں کے احسان۔ اب خزانہ میں نبوت اور رسالت جو عہدہ تھا اسے تو میں نے تم کو تمام کر دیا، اب تمہارے بعد نہ کوئی نبی ہوگا نہ کوئی رسول ہوگا۔ اب میرے خزانے قدرت میں ایک عہدہ امامت رہ گیا، امامت کا عہدہ رہ گیا۔ محسن ہے دو، عہدہ ہے ایک۔ اگر یہ عہدہ ابو طالب کو دے دیا تو ختیجہ محروم رہ جائیں گے، اور اگر یہ عہدہ ختیجہ کو دے دیا تو ابو طالب محروم رہیں گے۔ عہدہ ایک ہے، محسن دو ہے۔ ایسا نہ کروں میرے حبیب، نسل امامت چلانے کے لیے بیٹا ابو طالب کا لے لو، بیٹی خدیجہ۔ یاد رکھیے گا یہ وہ ہستیاں کہ ان پر تن من دھن سب کچھ قربان ہے، سب کچھ قربان۔ یہ جو ہم دامے درہمے سخنے کسی طریقے سے بھی ذکر اہل بیت میں حصہ لیتے ہیں تو یہ ان کا کرم ہے کہ وہ ہمیں اجر دیتے ہیں، ورنہ ان کا احسان تو کائنات پر اللہ آپ کو کیسا اجر عطا کرتا ہے جب ان کے نام پر کوئی دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جس نے ان کے نام پر دیا اس نے مجھے قرض حسنہ دیا۔ یہ اللہ کو قرض حسنہ دینے کے برابر ہے۔ یہ اراکین انتظامیہ کے اٹھیں گے اور کل کی نظر کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ آپ تعاون کریں اور مولا کی بارگاہ میں ثواب دارین حاصل کریں۔ شہزادی اس کی جزا آپ کو دیں گی، یہ کائنات بھی نادار قبیلوں پہ تیرے گھر کی عطا ہے، نادار قبیلوں پہ تیرے گھر کی عطا ہے، جس گھر میں دیا جلتا ہے تیرے گھر کا دیا، نادار قبیلوں پہ تیرے گھر کی عطا ہے، جس گھر میں دیا جلتا ہے تیرے گھر کا دیا ہے، بی بی تیری مدحت میں یہی لفظ بڑا ہے، ممنون محمد ہے تو مکروز خدا ہے، محمد ہے تو مکروز خدا ہے۔ یہ معجزہ بھی کتنا انوکھا علی کا ہے، قرآن کا حرف حرف قصیدہ علی کا ہے۔ چاہے جہاں نماز موقت ادا کرو یہ کائنات ساری مسلح علی کا ہے۔ بھائی کہنے والے جو دے رہے، میں نے بی بی خدیجہ کا ذکر اس لیے کیا تھا کہ برکتیں آئیں گی آپ کے پاس، اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ بھائی سنیے گا، جس مد میں چاہے خرچ کرو پر یہ سوچ لو جیبیں فقط تمہاری ہے، پیسہ علی کا ہے۔ خدیجہ اور ابو طالب اگر ایک بار کہہ دیتے یقیناً آسمان سے کہیں بہتر زمین بنتی، اور جس کی مہربانی سے خدا کا دین کا من ہے، نہ جانے
नहीं बनती। سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو میرے حبیب نسل امامت چلانے کے لیے بیٹا ابو طالب کا لے رہا ہوں، بیٹا خدیجہ کی لے رہا ہوں، اور ان دونوں کا عام عرش پر پہنچوں گا۔ سورہ رحمان میں سیرہ کہاں ہے؟ مرج البحرین یلتقیان، جب تو فضیلت کے سمندر، جب تو عظمت کے سمندر، جب تو جلالت کے سمندر، جب تو رفعت کے سمندر، جب تو طہارت کے سمندر، جب تو نجابت کے سمندر، جب تو علم کے سمندر، جب تو علم کے سمندر، جب تو قرآن کے سمندر، جب تو ایمان کے سمندر، جب تو ایمان کے سمندر، جب تو عبادت کے سمندر، جب تو تلاوت کے سمندر، جب تو عظمت کے سمندر آپس میں ملتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ یخرجو منہم لؤلؤ والمرجان، تو حسن اور حسین جیسے لؤلؤ و مرجان مرجان پیدا ہوتے ہیں۔ اب جو نسل امامت چلے گی تو وہ ان سے آگے چلے گی، امامت حسنی بھی ہوگی، امامت حسینی بھی ہوگی۔ بس میں نے کیوں یہ عنوان قرار دیا قرآن و آل عمران؟ آج جس ہستی کے یہ تو شب عاشور ہے، دل بھر رہا ہے، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ آج کی رات جو رونق ہے نا، یہ کل کی رات نہیں رہے گی۔ آج کی رات شام شہیدہ کہلاتی ہے۔ آج کی رات شام شہیدہ ہے، ہر شہید اپنے خیمے میں تلوار کو سطر کر رہا ہے۔ ہر ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے بیٹا میدان میں جانے میں دیر نہ کرنا۔ کل کی رات شام شہیدہ نہیں ہوگی، شام غریبہ ہوگی۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ جب امام حسین علیہ السلام حضرت علی اکبر کو رخصت کر رہے تھے تو جانتے ہیں یہی آیت پڑھ رہے تھے۔ حضرت علی اکبر کے سر پر امامہ رکھا، تحت الحنف سے نقاب ڈالی اور کہا جاؤ میرے لال خدا۔ تو حسین نے یہی آیت پڑھی، آسمان کی طرف دیکھ کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران۔ اللہ کون ہے یہ اکبر؟ نوجوانوں رونے میں کمی نہ کرنا۔ کون ہے یہ اکبر؟ ہند و پاک سے ایک قافلہ کربلا معلّہ پہنچا۔ اس وقت کربلا معلّہ میں جو مجاور تھے سرکار ابا عبداللہ کی ذریعہ کے، ان کا نام شیخ مہدی تھا، بہترین خطیب بھی تھے۔ تو بعض احباب نے ان سے خواہش کی کہ آپ مسائل پڑھیں۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے حرم میں ذریعہ اقدس پر ہاتھ رکھ کے علی اکبر علیہ السلام کے مسائل پڑھنا شروع کیا۔ لیکن میں مسائل میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا۔ علی اکبر علیہ السلام کے مسائل پڑھنا شروع، ایک منزل وہ آ گئی کہ اتنے قیامت کے مسائل پڑھتی ہیں کہ زائرین دیوار سے سر ٹکرا ٹکرا کر رو رہے تھے
اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کربلا میں ذریعہ اقدس پھیل رہے. مجلس ختم ہو گئی. لوگوں نے خوب پرسہ دیا. شیخ مہدی روتے روتے جب اپنے حجرے میں آئے، رات میں جب آرام کرنے کے لیے بستر پر آئے اور آنکھیں بند کی تو انہوں نے، اب دانستہ زیارت ہے، بشارت ہے، ان کو بشارت ہوئی کہ ایک بزرگ آئے ہوئے جن کے امامے کے بیچ گردن میں گریبان چاک ہے، آستینیں الٹی ہوئی ہے، سر پر خاک ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں واہ اکبر، واہ اکبر. شیخ مہدی دیکھتے ہیں کہ ان بزرگ کے پیچھے ایک نقاب پوش بیوی ہے جو اپنی ٹوٹی ہوئی تسلیوں کو ہاتھ رکھے ہوئے اور کہہ رہی واہ بتا، واہ بتا، واہ بتا. شیخ مہدی عارف تھے، سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ رسول کے پیچھے بطول ہے. ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا شیخ مہدی ضروری تھے علی اکبر کے مسائل میرے بیٹے حسین کے حرم میں پہنچے. علی اکبر کے مسائل میرے بیٹے حسین کے حرم میں پہنچے. شیخ مہدی نے ہاتھوں میں جوڑا، مولا کا میں نے تو غلط پڑھ دیا. کہا نہیں، تم نے جو پڑھا صحیح پڑھا، مگر شیخ مہدی میرے بیٹے حسین کے حرم میں اکبر کے مسائل نہ پڑھا کرو، نہ پڑھا کرو. کہا مولا کس لیے، آقا کس لیے؟ کہا شیخ مہدی تمہیں کیا پتا، جب سے تم اکبر کے مسائل پڑھ کے آئے ہو ہم باپ بیٹی کبھی کربلا میں ہوتے، کبھی شام جاتے ہیں. کربلا میں میرا حسین بے ہوش ہو جاتا، شام میں میری زائنہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. یہی وفادار ہونے کا. آنسوؤں کے بھیگ رومال سیدنا سماج لے گا. یہ ہے وہ اکبر جس کے مسائل حسین برداشت نہیں کر پاتے. اسی لیے معصومین کی طرف سے تاکید ہے کہ ساکر کو علی اکبر کے مسائل بہت دیر تک نہیں پڑھنے چاہیے، کیونکہ اگر کوئی ساکر بہت دیر تک اکبر کے مسائل پڑھتا ہے اور کوئی مومن نہیں روتا تو بی بی زینب شکایت کرتی ہے کہ میں کربلا سے شام تک اکبر کے پرسے کے لیے ترسی. کوئی ایک تو ہوتا جو یہ کہتا تمہارے اکبر کا بڑا افسوس ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. دنیا میں علی اکبر کو رخصت میں رخصت ہی نہیں پڑھ سکتا. مجھے طاقت نہیں کہ میں حضرت علی اکبر کی رخصت ہی پڑھوں. میں اتنا بتایا تو ہر بیوی کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی، عجیب منزل تھی، واہ بتا، واہ بتا، واہ بتا، ہاں ہمارے غربت. زینب کہہ رہی تھی اور محمد کو اس لیے قربان کیا تھا میرا اکبر بن جائے گا. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ اکبر اس طرح خیمے سے سیدانیوں کے نکلے کہ کہتا کچھ منظر تھے کہ میں برداشت نہیں کر پا رہا. میں برداشت نہیں، اس میں سے ایک منظر یہ بھی خیمے سے نکلے کہ جیسے لگتا ہے کہ بھرے گھر سے کوئی جنازہ نکل رہا ہو. بار بار خیمے کا دروازہ اٹھتا تھا، بار بار گر جاتا تھا، خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، خیمے کا پردہ گرتا تھا. کوئی بیوی کبھی اکبر کو بلا لیتی، کوئی بیوی کبھی اکبر.
کے اندر حسین نے علی اکبر کو رخصت کر دی. کیسے اکبر میدان میں آئے؟ عظیم الشان لحاظ کیا. سب آپ ذاکرین سے سنتے رہتے. میں صرف آپ کے دل کے تاروں میں سے کچھ تاروں کو ہلاؤں گا. چوٹ لگ جائے مجھے معاف کر دینا. میں خود اس وقت اپنے قابو میں نہیں ہوں. کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ حاصل رومال سیدہ میں پہنچے. جب حضرت مختار نے مرہ مجید کو پکڑا تو اس سے پوچھا کہ تیرے ہاتھ نہیں کانپے؟ تو نے شبیہ پیغمبر کو نیزہ مار دیا. کر سکیں گے برداشت؟ اب جو پتھر کا دل ہو وہ بھی نرم پوڑے. تیرے ہاتھ نہیں کانپے؟ تو نے شبیہ پیغمبر کو نیزہ مار دیا. مرہ کہتا ہے کہ مختار مجھے اکیلے نے اکبر کو نہیں مارا. کہتا مختار علی اکبر جس گھوڑے پہ سوار تھا وہ رسول خدا کا پسندیدہ گھوڑا تھا. اس کا نام عقاب تھا. وہ ہوا سے باتیں کرتا تھا. شہزادہ میدان میں آیا، میمنہ مسرے پر کیا، میسرہ میمنے پر کیا. ہر طرف سے الفیظ علماء کی صدائیں بلند ہو رہی تھی. ایک مرتبہ عمر صاحب نے کہا کہ جھیلنا شروع کرو علی اکبر کو. ایک نرما بنا. عقاب نے اپنے دونوں پیروں کو اوپر اٹھایا. ہوا کی جست پر، ہوا کی دوش پر عقاب نے جست لگائی. پہلا نرما پار کر دیا، دوسرا نرما پار کیا، تیسرا نرما پار کیا. ایک مرتبہ عمر صاحب کہتا ہے ہر طرف سے علی اکبر کو گھیرنا شروع کرو. حضرہ کہتا ہے مختار ایک نیزہ فلان ابن عوف اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا. ایک نیزہ دیکھنا میری طرف، ایک نیزہ میں لیے ہوئے تھا. اکبر میدان میں شیر کی طرح حملہ کر رہے تھے. ید اللہ کا پوتا جلال میں تھا. ایسے میں علی اکبر صفوں کو کاٹتے ہوئے چیرتے ہوئے آگے مار رہے تھے. ایک نیزہ فلان نے آگے سے مارا، اکبر کے سینے میں آگے لگا. ایک نیزہ میں نے پیچھے سے مارا، اکبر کی پشت ہوتے ہوئے وہ نیزہ سینے کے اندر آ گیا. ہم دونوں نے دیکھنا میری طرف، ہم دونوں نے نیزے کو کھینچنا شروع کیا. نیزے دونوں اس طرح پالس ہو گئی تھی. دونوں آگوں کی نیزی ہے، دونوں نیزوں کی ابھی ایسے پالس ہو گئی کہ جب ہم نے نیزے کھینچے تو علی کلیجے میں یہ سن لینا. دونوں انیا کلیجے میں الجھ گئی. کلیجے میں الجھ گئی. حسین ابن نبی کہتا ہے رہنے دو علی کو کلیجے میں، آج حسین کا صبر دیکھیں گے. آج حسین کا صبر دیکھیں گے. مرہ کہتا ہے باپ کی گردن میں باہر ڈالوں گی. 1000 ملائی علی اکبر کے اوپر ٹوٹے. کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیچا مار رہا ہے، کوئی گند مار رہا ہے. ایک مرتبہ لیلا کا چاند کربلا کی بدلی میں نظر نہیں آتا. پر ایک آواز آئی، بابا میرا آخری سلام. بابا میرا آخری سلام. حوصلہ حوصلہ. میں بھی رک رہا ہوں. تھوڑا کم لے لوں، سانس لے لوں. جی بھر کے بطول کو پرسا دیں گے. آج کا روزہ اس کا ہے جو اگلے سال ہوگا.
بھی نہیں کرنا چاہتا. بابا میرا آخری سلام. حمید کہتا ہے حسین اٹھے. اکبر کے آواز پر حسین اٹھے. تنہا ہے عباس نہیں, قاسم نہیں, آن محمد نہیں, حسین اٹھے. حمید کہتا ہے کچھ قدم چلے, گر گئے حسین. کچھ قدم چلے, گر گئے. پھر اٹھے, پھر گر گئے. حمید کہتا ہے اکبر کے جسم تک پہنچنے کے لیے جب حسین تیاری کر رہے تھے تو 9 مرتبہ اٹھے, 9 مرتبہ گرے. جب 10ویں مرتبہ سیدہ کے لال میں طاقت نہیں رہی تو گٹھلیوں میں مال چلتے ہوئے کربلا کے میدان میں آئے. اکبر کہاں میرے یار, اکبر کہاں میرے یار. کہاں میرے یار, کوئی آواز نہیں ہے, رونے میں کمی نہ کرتا, سب پیٹ کے رونا ہوگا, سب کر کے رونا. اکبر کہاں ہو میرے یار, میرے لال, تیرا غریب باپ آیا ہے, تیرا غریب باپ آیا ہے. اکبر نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بابا جس کے جوان بیٹے زندہ ہوتے ہیں اس کا باپ غریب نہیں ہوتا. یہ منظر نہ دیکھا, جوان بیٹا سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہر نبی واپس کرتے ہوئے چلا گیا. حسین آپ جانے کربلا جانے اکبر جانے. حسین آئے, میرے لال کیا بات ہے, بابا کچھ نہیں. ہم میرے لال, ہم امام وقت ہیں, ہم سے نہ چھپائیے. میرے لال میرا سینے سے ہاتھ تو ہٹائیے. اب تو سینے سے ہاتھ ہٹایا, ایک خون کا فوارہ نکلا. حسین کا چہرہ میرے لال یہ کیا ہوا, کیا بابا نظر کیا نہیں کہنے کے میرے نہیں. بابا میں سانس نہیں لے پاتا ہوں, سانس نہیں لے پاتا. اچھا بیٹا ملاحید کیا کہہ رہے تھے, کہا حسین کا صبر دیتے گے. حسین نے کہا اکبر بیٹے کیا آپ اجازت دیتے. بابا بسم اللہ, انشاءاللہ میرا شک نہیں. اب دیکھنا میری طرف, یہ قیامت کی منزل تھی. حسین نے ایک مرتبہ گٹھلیوں پہ دیکھا, زمین پر ہاتھ رکھا, نیزے کی علی پر. نیزے کی علی کھینچنا چاہتے مگر صاحب ریاضت اس کہتے نیزے کی علی اس طرح اکبر کے کلیجے میں پیوست ہو گئی ہے کہ جب حسین نیزے کی علی کھینچ رہے تھے تو علی اکبر کا جسم نیزے کی علی کے ساتھ ساتھ میں یہ گرا گئی. اے عاشق کے بچوں, آؤ آؤ حسین سے